اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعے میں ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور اس کی برکتیں اور بہاریں سمیٹنے کا موقع اور نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول سرتاج بطول حیدر کرار حضرت شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تمام سلاسل روحانی کے مشائخ کے بھی شیخ ہیں۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ ولایت سے سرفراز فرمایا، اس پر مشائخ اجل کا اتفاق ہے کہ ولایت جسے بھی ملی ہے مولا علی المرتضیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کا صدقہ ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب روحانی سے نوازا ہے، اور اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کے امین ہیں، اور یہ حضور کی تربیت میں بھی رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون اور مشیر بھی رہے، وہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد رب نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر میں صلاحیتیں موجود تھی ساری، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ خصلتیں صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھیں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر رہے، رفیق خاص رہے، اور وہ رب تعالیٰ نے جن کو 2 حیا والی پاکیزہ چادریں عطا فرمائی تھیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی رفیق سفر رفیق خاص رہے، اور خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال تھی جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور فرمایا میں نے اس سے اگلے دن پیر کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، فرمایا اس سے اگلے دن میں نے آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی، اور امت کے ائمہ میں سے بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں جو احادیث فضائل مولا علی المرتضیٰ میں گزری ہیں، فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث میں کسی اور کی شان سرکار نے بیان نہیں فرمائی جتنی مولا علی کی بیان فرمائی ہے۔ سو آج کی گفتگو جو ہے وہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت کے طور پر ہوگی۔
اور آخر میں آپ احباب کے لیے ایک اعلان بھی کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری عرضی پہ ضرور توجہ بھی فرمائیں گے اور کرم نوازی بھی فرمائیں گے۔ امت میں اس وقت کئی سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، کئی سارے فتنے۔ کئیوں کو یہ لگا کہ اہل بیت کا نام لینے سے کوئی معاذ اللہ کوئی گھاٹا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے خدا جانے کس کے کہنے پہ اہل بیت رسول سے دشمنی کر لی۔ اب اس کا اظہار کر پاتے ہیں اپنے مجموع میں تو کر لیتے ہیں، عام مومنین کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے، ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو کہ میرے پیاروں کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو برملا اس کے منہ پر کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کہ تم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے پیاروں کے بارے میں ہلکے جملے بولتا ہے، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو ڈر کے مارے اظہار نہیں کرتے عام مجموع میں، لیکن ان کے اندر یہ خباثت موجود ہے، خبث باطن موجود ہے کہ جس سے وہ اہل بیت اطہار کے متعلق ہلکے لفظ بولتے ہیں۔ اور یہ بولیاں ہم نے عام سن رکھی ہیں کہ کربلا معلیٰ میں امام عالی مقام جو تھے وہ اپنی سیاست کے لیے گئے تھے۔ یہ جو وہ تصور ہے نا اہل بیت سے عداوت کا، اسی کا شاخسانہ ہے یہ نظریہ۔ اب چاہے وہ کوئی کسی سرکاری مسجد کا خطیب یہ جملہ بولے اسلام آباد میں بیٹھ کے، یا کسی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا کوئی کند ذہن بدبخت اور بد نصیب یہ جملہ بولے، بہرحال یہ بدبختی کسی نہ کسی کے مقدر میں ضرور موجود ہے۔ اسی طرح دوسری جہت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مفلحون کی سند عطا فرمائی، متقون کی سند عطا فرمائی، جن کو رب نے کامیاب قرار دیا، جن کے دلوں کے پاک ہونے کی گواہی خود رب العلا نے عطا فرمائی، اور جن کو یہ سند عطا فرمائی کہ اے رسول آپ کے صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے آپ کا رب راضی ہو گیا ہے اور وہ آپ کے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ ان سے متعلق بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عداوت رکھتے ہیں، اور آپ بھانت بھانت کی بولیاں سنتے ہیں، خاص طور پہ محرم الحرام میں۔ میں کئی بار پریشان ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو زبان درازی کرنے کے لیے یہی مقدس نفوس ملے تھے۔ یار آپ کو گالیاں دینے کا شوق ہے، برا بھلا کہنے کا شوق ہے تو ہمیں کہہ لو۔ ویسے تو ہم بھی الحمدللہ جو سانو انکریج چھڑتے نہیں اس نو، لیکن بہرحال چلو اس نیت سے برداشت کر لیں گے کہ چلو ہم گالیاں کھاتے رہیں گے یا ہم برے بھلے بنتے رہیں گے تو رسول اللہ کے اصحاب اور رسول اللہ کی آل تو تمہارے شر سے محفوظ رہے گی نا۔ تو ہمیں دے لو گالیاں جو کچھ دینا چاہتے ہو، ہمیں برا بھلا کہہ لو جو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ وہ مقدس نفوس ہیں، ان کے بارے میں زبان تان دراز نہ کرو۔ اب میرے عزیزان گرامی، یہ جو طبقہ اہل بیت اطہار سے عداوت رکھتا ہے، اظہار کرے نہ کرے، ان کو عرف عام میں خارجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی۔ اور جو اصحاب رسول سے عداوت رکھے، اظہار کرے یا نہ کرے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ وہ رافضی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہلکے جملے بولیں، جو آل کے بارے میں ہلکے جملے بولیں، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں شریروں کے درمیان نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات کی برکت سے ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے، سرکار کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، اس طبقے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دے دی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ذکر اہل بیت سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایسا
मुईन या मुईन। दोस्तान ज़ी वक़ार, कुरान मजीद में उम्मत मुस्तफ़ा, वैसे तो हर शख्स ही उम्मती होने का दावेदार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक़ कायनात है, उसने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत बयान की है ना, वो फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। ऐ महबूब, आपकी उम्मत, जिस उम्मत को हमने ये शान अता फरमानी है कि क़यामत वाले दिन आपकी उम्मत 1.25 लाख नबियों की उम्मतों के अमाल सालिहा पर गवाह बन के अल्लाह की बारगाह में पेश होगी, उस उम्मत का मिजाज, उस उम्मत का नज़रिया, उस उम्मत का मसलक, उस उम्मत का मशरब ये है कि वो हदें तोड़ने वाले नहीं, हदें करास करने वाले नहीं, हमेशा एतदाल की राह पर कायम रहने वाले हैं। एतदाल की राह पर। एतदाल की राह क्या है? एक तरफ जाएं असहाब रसूल से अदावत, एक तरफ जाएं आले रसूल से अदावत, और एक तरफ दरमियाना रास्ता एतदाल वाला। वो क्या कि अगर असहाब से भी प्यार करना है तो उनकी ज़ात की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से, और आल से भी प्यार करना है तो उनकी ज़ात की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। यह है एतदाल का रास्ता। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदे इसी नज़रिए पर कायम रह और इसी पर ज़िंदगी गुजार के तेरी मंजिल मकसूद जो है वो शहर तैबा होना चाहिए, तेरी मंजिल मुराद रसूलुल्लाह का नगर होना चाहिए। इस वजह से कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। कहा तेरा जो सफर जारी है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे जिंदगी अता की, इस जिंदगी में जो तेरा सफर है वो हदें क्रॉस करने वाला नहीं होना चाहिए, हद में रहने वाला होना चाहिए। और जो सड़क मेरे अजीजों दाएं बाएं टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग हो जाए ना, उस तरफ जाना पसंद कोई नहीं करता। और जो सड़क सीधी मुसाफिर को अपनी मंजिल पे पहुंचा दे, हर बंदा उस राह का मुसाफिर बन जाता है। कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार करना, हुजूर के असहाब से प्यार करना, ये ईमान को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने वाली वो सीधी सड़क है कि जिस पे चलते हुए मुसाफिर को परेशान होने की आदत नहीं, डगमगाने की जरूरत नहीं, वो आंखें बंद करके चलता रहे, रसूलुल्लाह का नगर आ जाएगा। और यही वो नगर है कि बंदा मोमिन जब उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो रसूलुल्लाह की शफाअत पा जाता है, रसूलुल्लाह की शफाअत पा जाता है। मैंने चंद लफ्ज़ों में मेरे अजीज़ों आपको बहुत सारे फितनों से आगाह कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने तो अपना सीना खोल के जो कुछ था आपके सामने रखा है। अब मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इस कौम को बर्बाद कर दिया चस्कों ने, चस्के लग गए इस कौम को। मुहर्रमुल हराम आएगा तो ये मरसिये सुनने लग जाएंगे, कोई और महीना आ जाएगा तो और सुनने लग जाएंगे। आजकल सियासत का माहौल चल रहा है तो शर्म ही नहीं आती, रमज़ान शरीफ का महीना, गाने चल रहे हैं, एलानिया रात, यहाँ तमाशा लगा हुआ था हमारे करीब, यहाँ लोग नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, नमाज इशा पढ़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं मस्जिदों में। मैं सोच रहा था हम तो 2-4 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जो मस्जिदें बेचारे करीब होंगी, जो उनके नमाजी होंगे, उनकी हालत क्या होगी बेचारों की, वो नमाज इशा कैसे अदा कर रहे होंगे, जो मुसल्लों पे खड़े होकर कुरान सुना रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी बेचारों की, कि एक तरफ अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है और एक तरफ जो है वो कानों में जो है वो गानों की आवाज़ें आ रही हैं और इब्तिदा करते हैं या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सारे ही एक जैसे हैं। मैंने इब्तिदा में पहले जुमे कहा था कि हम किसी से मुतमईन नहीं, ना किसी से मुतासिर, ना किसी के डिफेंडर। हम पसंद उसे करेंगे मेरे अजीजों जो रसूलुल्लाह के दीन की बात करेगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की बात करेगा। और जो इब्तिदा एक आयत से करके आगे 10 घंटे जो है वो गाने चला के लड़कियां नचवाता रहे और ख़ुद भी भंगड़े डालता रहे और औरों को भी बेहयाई का सबक पढ़ाता रहे, वो हमारा मुहिब नहीं हो सकता, वो हमारा महबूब नहीं हो सकता, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अपना उसूल दोस्ती कौसर इतना सा है कि जो उनसे बेताल्लुक़ हुआ हमारा हो नहीं सकता। मैं आपके ईमानों को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में ले चलूँ। फरमाते हैं मेरी 3 ही ख्वाहिशें हैं, बात करूं तो महबूब का नाम लूं, आँख खोलूं तो जलवा मुस्तफ़ा देखूं,
رب مجھے مال عطا کرے تو رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں. یہ ہے ایمان والا. ہاں میرے عزیزو، یہ ہے ایمان والا. ہمیں اپنا تھوڑا تھوڑا احتساب کرنا چاہیے. میں کسی وڈیرے کی مخالفت نہیں کر رہا، نہ کسی سے عداوت رکھ رہا ہوں. ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں کسی سے عداوت رکھنے کی، کسی سے حسد رکھنے کی، اس لیے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. رب تعالیٰ نے جو پاک ہستیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو محبوب ہمیں عطا فرمائے، ان کی شانیں اتنی عرفہ والا، ہم انہی کی ذاتوں میں توجہ کرتے رہیں، غور و خوض کرتے رہیں. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، رب تعالیٰ نے جو ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں ان پاک ہستیوں کو چھوڑ کے ان کی طرف آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آتے صرف اس لیے ہیں تاکہ ہماری قوم کی آنکھیں کھل جائیں. نہیں اب آپ چپ ہو گئے. تھوڑا تھوڑا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کہیں خواب غفلت کا شکار نہ ہو جائیں. آپ کو یہ احساس رہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے تو مقصد کیا ہے ہمارے بھیجنے کا. اور پھر ہم جب یہاں 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال زندگی گزار کے جائیں گے تو آگے ہم نے جواب دینا ہے. اور اس جواب کی تیاری کے لیے یہ ہے میرے عزیزو، دل میں خیال رہے تو رسول اللہ کا رہے، عقل میں تصور رہے تو رسول اللہ کا رہے، زبان پر ذکر رہے تو آمنہ کے لال کا رہے. اور اگر زبانیں دائیں بائیں کھلنے شروع ہو جائیں، میں یہاں دیکھتا ہوں روزانہ لوگ لڑتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا تھا کہ کسی فیکٹری میں 2 لوگ آپس میں لڑے مزدور تھے. ایک نے کوئی راڈ اٹھا کے دوسرے کے سر پہ مارا اور دوسرا جو تھا وہ مر گیا موقع پہ ہی. ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ جناب یہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور واقعی پہنچ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو پہنچے ہوئوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا وہ پہنچ ہی جاتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی لندن میں پہنچا ہوا ہے جی، اور کوئی جو ہے وہ کسی پہاڑیوں میں پہنچا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جو ان تک پہنچے گا وہ پھر پہنچ ہی جائے گا، اور حق بھی بنتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا اپنی قوم سے کہ قوم آنکھیں کھولے اور ان کو اب پہنچانا شروع کرے، ان کو اب پہنچانا شروع کرے. اس لیے کہ ہماری پنجابی کی کہاوت ہے، کہتے ہیں کتا پاگل ہو گیا جے مار چھڑو. کوئی نہیں سمجھ آئی تو آنو. اور کتے کو اس وقت ہی گھر میں رکھا جاتا ہے، اتنی دیر ہی رکھا جاتا ہے جب تک سیاڑا ہو، گھر کا محافظ ہو. اور جب کوئی جا کے کہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اور کوئی انڈیا کو راز دے، کوئی اپنی ایجنسیوں کے خلاف بولے، کوئی اپنی فوج کے خلاف مومنٹم کھڑا کرے، لوگوں کو سڑکوں پہ لائے، سمجھ لو پاگل ہو گئے ہیں. اور ساری دنیا کا اصول یہ ہے، جب تک سیانے ہیں گھر میں رکھو، جب پاگل ہو جائیں تو کیا کرو؟ نہیں تو بولے نہیں. جب پاگل ہو جائیں تو کیا کرو؟ مار دو. اب قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے تھوڑی تھوڑی. میرے عزیزان ذی وقار، تیسرا جمعہ شریف مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جس بارگاہ کا ذکر سننا ہے نا آپ نے، جس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جس پاک ہستی کا نام لینا ہے، نام سننا ہے، اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے جب ان کے ہاں جانا ہے تو پھر پاک صاف ہو کے جائیں. ساڑھے بابا ہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، فرمایا میرے کو ایک ہی دل لے او میں فقط رسول اللہ واسطے رکھے ہوئے ہیں. ایک ہی دل لے، ایک دل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. آپ کے ادھر اور ادھر 2 دل نہیں، ایک ہی دل ہے. اس ایک دل میں جب خالص رسول اللہ اور رسول اللہ کی نسبتوں کا پیار آ جاتا ہے میرے عزیزو، بندہ مومن کا ذہن اور اس کا دل پھر قابل بنتا ہے پاکوں کا ذکر سنے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ناراض تو نہ ہوئے؟ نہیں ہو گئے ہیں ناراض. آپ ناراض نہ ہوا کریں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں. اور میں آپ کو اکثر محبت سے کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ معالج ہیں جو فری علاج کرتے ہیں، جن کو حکومتیں سرکاری خزانوں سے لاکھوں کی فیسیں دیتی ہیں نا ڈاکٹروں کو، وہ بھی مریض کو ہاتھ نہیں لگاتے، نیڑے نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں منہ کھول، بیٹری مارتے ہیں دور سے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پرا منہ کر کے، کھانسی کریں ذرا اس طرف منہ کر کے، سانس لیں ذرا ہلکا سا زور سے، لیکن منہ میری طرف نہیں کرنا، اس طرف کر کے. ہم وہ معالج ہیں کہ جو اپنی قوم کا علاج کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اس لیے مریض اگر اپنے معالجوں سے ناراض ہونے لگ جائیں گے تو پھر تو مرض بڑھتا جائے گا نا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں قرآن کے نظام کے لیے. ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں پیش کی تھی رسول اللہ کے دین کے لیے. وہ دین جس کے لیے سرکار نے یہاں پتھر کھائے، وہ دین جس کے لیے سرکار نے اپنا گھر بار چھوڑا.
اپنی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے افراد کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس دین کے نفاذ کے لیے ہمارے لوگوں نے 10 لاکھ قربانیاں دی تھی ہمارے بزرگوں نے، اور چونکہ مرض زیادہ تھا اور موالد شاید سست تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ 70 سال گزر گئے، اس ملک میں لاڈ میں کالے کا قانون تو موجود ہے، قرآن کا قانون موجود نہیں۔ اور یہی ہماری پریشانیوں کا سارا بنیاد ہے، سبب ہے، یہی ہماری تکلیفوں کی بنیاد بنتی ہے کہ جس دن یہ قوم لاڈ میں کالے کے قانون کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اس قوم کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور اس قوم کے دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان آ گیا، پھر انشاءاللہ لاڈ میں کالے کا قانون بھی زمین بوس ہو جائے گا، اور اس قوم کے سارے یہ محافظ جو تقدس کا سبق پڑھاتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل پاک ہو جائے، دل بمحبوب اعجازی بستہ این کر کے دل پاک ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے جتنی دوائی دینی تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اب محبتی کی بات کرنی ہے، آپ ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ جو چہرے مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کی چہروں پہ تبسم ہوتا ہے، مسکراتے ہوتے ہیں، وہ جان ہوتے ہیں، وہ جان ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کسی خادم نے، کسی غلام نے ایک قیمتی پرندہ پیش کیا، حضور نے قبول فرما لیا، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے اس لیے لایا ہوں کہ یہ بڑا لذیذ ذائقے کا اس کا سالن بنتا ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں جب تجارت سے واپس جاؤں تو جاتے ہوئے اسے اپنے محبوب کے لیے لے جاؤں، میرے محبوب جو ہے وہ اسے ذبح کر کے بنا کے کھائیں، حضور کی طبیعت مبارک خوش ہوگی تو ہمیں اللہ اجر دے گا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرندہ جو ہے وہ ذبح کروایا، ازواج مطہرات میں سے کسی کو عطا فرمایا کہ اسے بنا کے لے آؤ، اور جب وہ لطیف ذائقے کا سالن بنا کے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا نا، اب لجپال تو لجپال ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ کھانا موجود ہے، لطیف ذائقے کا سالن، نایاب پرندہ۔ اب کریم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال ہے کہ کوئی آئے، میں اکیلا بیٹھا ہوں یہاں دسترخوان پہ، کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے، لیکن آئے کون؟ خود انتخاب نہیں فرما رہے، انتخاب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا اللہ میرے غلام نے میرے لیے پرندہ لایا ہے، اعلیٰ ذائقے کا سالن بنوایا ہے، یا اللہ یہ اتنی لذیذ شے میرے پاس موجود ہے، اور اب کو اسے بھیجنا جسے تو پسند فرماتا ہو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنی کالی کملی سے گورے گورے ہاتھوں کو نکال کے نا آسمان کی جانب بلند کیا اور دعا فرمائی، اللہم ائتنی بحب خلقک الیک، یا اللہ اسے بھیج جو تیری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب پسندیدگی کی بات کی تو اس سے مراد انبیاء کے مرتبے میں نہیں، بعد از انبیاء، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور جب دعا فرما رہے ہیں تو اب کسی نبی کے لیے نہیں۔ میں کوئی علاج عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قبلہ نہیں سمجھ آئی، میں کوئی علاج عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کے لیے نہیں، اس لیے کہ حضور نبیوں میں سے آخری ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب دعا فرمائی نا، اللہم ائتنی بحب خلقک الیک، یا اللہ اسے بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے پسند ہو، تو یہ طے شدہ بات ہے حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب جس کے بارے میں بھی دعا ہو رہی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اور اعلیٰ حضرت نے منظر کھینچا، فرمایا اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ آقا علیہ السلام دعا فرما، دعا میں ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ آسمان کے جانب، اور روایات میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے جیسے آج ہم شرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے، اور جس کو 4 پیسے اللہ دے دیتا ہے نا وہ بہت ہی شرمانے لگ جاتا ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، شرم آتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اتنے ہاتھ بلند فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض مبارک کے بازوؤں میں سے آقا علیہ السلام کے بازو مکمل نظر آنے لگ جاتے۔ حضور نے دعا فرمائی، ہاتھ آسمان کے جانب، اللہم ائتنی بحب خلقک الیک، اعلیٰ حضرت نے منظر کھینچا، فرمایا اجابت
نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، فرمایا حضور نے دعا فرمائی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ابھی ہاتھ دعا مکمل فرما کے سید عالم نے چہرے پر مس نہ فرمائے تھے، فجاء علی، اتنے میں ہی میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں مس فرمائے، علی مرتضیٰ آ گئے اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ پرندہ کھایا۔ یہ رب کی محبت ہے۔ حضور نے خود نہیں دعا میں کہا یا اللہ علی کو بھیج، کہا یا اللہ جیڑا تینوں سونا لگدا نا چوکھا میرے صحابہ وچوں اس نو بھیج۔ حضور کی دعا بھی ختم نہ ہوئی کہ علی مرتضیٰ آ گئے۔ یہ رب کی محبت علی مرتضیٰ سے۔ اور میں یہاں رک کے عرض کر دوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ایکسٹریم لیول پہ نہیں جاتے، نہ ادھر نہ ادھر۔ پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر علی مرتضیٰ کا۔ اور بلکہ میں روایت بھی عرض کر دوں، اب میں بات کروں گا تو کسی کو سننے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے جی ایک کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آج کل تو ویسے بھی مزاج آ گیا ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے یار فلاں آدمی کی نمازیں زیادہ ہیں اس کا ادب کرو، وہ قرآن کا عالم ہے اس کا ادب کرو، متقی آدمی ہے اس کا ادب کرو، چاندی آ گئی ہے بالوں میں ادب کرو، اس کا لحاظ کرو، بڑا ہے۔ اب لوگ کہنے اللہ نمازیں پڑھی ہوں 12:30 پڑھی ہوں، یہ بدبختی کا زمانہ ہے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارا ایمان سلامت لے جائے، اور ایسا وقت کہ ہم ایسی بدبختیوں کا شکار ہوں، اس سے پہلے رب ہمیں موت دے دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں ادب والوں میں رہیں، جب جائیں تو ادب والوں میں شمار ہو کے جائیں۔ مولا علی پاک سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا صدیق اکبر۔ پھر فرمایا فاروق اعظم۔ اب جو پوچھنے والے سائل تھے نا، سوال کرنے والے، ان کو یہ گمان گزرا کہ کہیں حضرت سیدنا عثمان کا نام نہ لے دیں، فوراً عرض کیا کہ پھر انہوں تو بات ہے تسی ہو گئے نا۔ خواہش ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پیر سب سے بڑا ہے، اور واقعتاً ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ عرض کی کہ پھر فاروق اعظم تو بات ہے تساں ہو گئے نا۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ دے عثمان دی شان نہیں وکھری ہیں، رسول اللہ دے عثمان دی شان نہیں وکھری ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صدیق اکبر کا نمبر پہلا، فاروق اعظم کا نمبر دوسرا، اور بلکہ میں اس پہ حدیث مارک نہ عرض کر دوں، کوئی باغی یہ کہے کہ جی نہیں ہم فاروق ہم نہیں طبیعت نہیں مانتی ہماری، تو میں کہا چلو تھوڑا آگے لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی کچھ نہیں ہے، پھر کسی وقت آ جانا۔ فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں دوجی باری آئی تو تواڈے نال ملاقات نہ ہوئی تو پھر میں کس نو ملا؟ فرمایا ابو بکر۔ باہر آ گئی، باہر مولا علی مرتضیٰ تھے۔ فرمایا کیا جواب دیا ہے سید عالم نے؟ عرض کی کہ فرمایا کہ میرے بعد میں نہ ہوا، مجھ سے ملاقات نہ ہو پائی تو ابو بکر تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ فرمایا پھر جا دوبارہ پوچھ کیا؟ پوچھ پھر کون؟ بی بی پھر گئی بارگاہ رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر بھی نہ ملے تو پھر؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ میں آپ کو عقیدہ عرض کر رہا ہوں حدیث رسول کی روشنی میں۔ پھر باہر آئیں، مولا علی پاک جانتے تھے کہ قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو مجھے فضیلت دیں گے پہلوں پر کہیں گے یہ افضل ہے، ہم پہلوں کو نہیں مانتے۔ پھر بھیجا، فرمایا دوبارہ جا بارگاہ رسالت میں، اس لیے کہ وہاں سے جو بات ہو جائے گی وہ پھر مور ہو جائے گی۔ وہ پھر بارگاہ رسالت میں بھیجا، خاتون پھر حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ اگر عمر پاک بھی نہ ہوئے پھر؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بھی نہ ہوئے تو عثمان نو مل نہیں آ کے۔ یہ عقیدہ اسی پہ قائم رہنا۔ اب یہ رب کی محبت ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ اب بخاری شریف، امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، آقا علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لعلی انت منی و انا منکا، کہا علی تو بھی سن تو تیرے ذریعے بقیہ لوگ بھی سنیں کہ علی جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، میں علی سے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ میرا ذہن صرف جاتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ جب چھوٹی چھوٹی مسیتوں کے لوگ اٹھیں گے اور وہ اٹھ کے پاکان امت کے خلاف زبان تان دراز کریں گے، فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور دوسری جانب صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو، ابو بکر کے بارے میں زبان تان نہ کھولا کرو، اس لیے کہ جب قوم میری تکذیب کر رہی تھی ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے۔ قبلہ میں ڈر رہے ہیں، یقین جانو میں یک طرفہ نہیں چل رہا، اے نہ ہوئے کہ لوگ تو کچھ اور ہی مان لے کے نکل جان، اس لیے میں ساتھ ساتھ دونوں پاک ہستیوں کو لے کے چل رہا ہوں، اور آپ کو اس پہ میری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس دور دے وچ کوئی چلو ایہو جہا بھی سبق کسی نے یاد کیتا ہوا کہ جڑا تانوں تہاڈے بابے نا سبق پہ پڑھاندا بیٹھ کے۔ میرے عزیزان گرامی، فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور قربان جاؤں ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ جو ہے نا وہ ایک خاص کیفیت میں آئی۔ آقا علیہ السلام نے ایک طرف حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف حضرت سیدنا امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبنی، جڑا میرے نال محبت کرے گا، وَأَحَبَّ هَذَيْن، اور اے میرے حسن اور میرے حسین نال پیار کرے گا، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے ابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سے محبت کرے گا۔ کتنے نام ذکر کیے؟ من احبنی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، وَأَحَبَّ هَذَيْن، اور حسن اور حسین دونوں سے، کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ فرمایا وَأَبَاهُمَا، ان کے ابا جان کتنے ہوئے؟ علی مرتضیٰ سے، فرمایا ان کی اماں جان فاطمہ الزہراء سے، کتنے ہوئے؟ پھر بولو کتنے ہوئے؟ فرمایا سنو جو ان 5 تن سے پیار کرے گا قیامت والے دن میرا رب اسے میرے ساتھ جنت میں رکھے گا، رب اسے مجھ سے دور نہیں کرے گا۔ فرمایا رب اسے قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا جو 5 تن سے پیار کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے بھی پیار فرماتے، سیدہ پاک کا بھی بے انتہا احترام فرماتے، اور بلکہ میں قربان جاؤں اسی احترام کا سبب تھا کہ جب سیدہ پاک کا وصال ہوا تو خود علی مرتضیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا، امیر المومنین آپ سیدہ پاک کا جنازہ پڑھائیں، آپ جنازہ پڑھائیں، اور سیدہ پاک کا جنازہ خود سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ اور پھر بات رہ گئی مولا علی المرتضیٰ کی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جب بھی دیکھتی نا میرے ابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ کو نا یوں ٹک ٹکی بن کے دیکھتے رہندے ایل کر کے، کیا پیار ہوگا ان نظروں میں، کیا محبت ہوگی ان نظروں میں۔ کہتی میں اکثر یہ منظر دیکھا کرتی تھی، ایک دن میں نے عرض ہی کر دی ابا جی ہمیشہ ہی ویکھنی ہے کہ تساں مولا علی پاک بیٹھے ہوندے نے تے انہاں دے چہرے وال ویکھدے رہندے وین کر کے پیار دے نال، وجہ کی ہے اے دے وچ راز کیا دسو تے صحیح۔ فرماتی ہیں ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا شہزادی میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے کہ ان نظر الی وجہ علی کی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو بندہ میرے علی کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا ہے، خوش ہو کے دیکھتا ہے، رب تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دوستان عزیز وقار، بہت کچھ عرض کرنے کو ہے، بہت کچھ عرض کرنے کو ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنی قوم کے عقائد کے حوالے سے، اعمال تو ہیں ہی ہمارے بگڑے ہوئے جی، عقائد کے حوالے سے ڈر رہتا ہے ہمیشہ کہ کہیں یہ حدیں کراس نہ کر جائیں، اس وجہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور
گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں. اہل بیت اطہار سے پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصحاب رسول سے عداوت رکھی جائے، اور اصحاب رسول سے پیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آل رسول سے عداوت رکھی جائے. رسول اللہ کی آل سے بھی پیار رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کے اصحاب سے بھی پیار رسول اللہ کی وجہ سے. یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو شہر شفاعت نگر کو جاتا ہے. کل 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور یہاں انشاءاللہ تعالیٰ نماز ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک محفل ذکر سیدنا علی المرتضیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آپ تشریف لائیں گے اس میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.